الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ربی زدنی علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہ کا ایک بار پھر کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر بٹھایا اپنی کتاب سیکھنے کے لیے اور کتاب پڑھنے کے لیے۔ اب سب لوگ بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں گرامر کی تھی، سٹارٹ کیا تھا اس کا الحمدللہ، اور کچھ لوگوں نے ہوم ورک بھی کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت بنایا ہے، اور نصیحت ایک ایسی چیز ہے جو بار بار کی جاتی ہے، اور اس میں کچھ خاص بات Students, ضرور yes, ہوتی ہے۔ yes. The worksheet we will find will be. زینت، یہ آپ کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اوکے، تو قرآن ہمیں بار بار نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت پسند ہو یا نہ ہو، نصیحت کا مطلب یہی ہے کہ یہ بار بار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو ہمارے لیے آسان بنائے اور پسندیدہ بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نصیحتیں کی ہیں۔ ہم نے الفابیٹ سیکھے، اس کے حروف الہجا، ان کی تعداد سیکھی، اور حرکات اور اعراب کا فرق دیکھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، پھر الف اور حمزہ کا فرق دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ جو لفظ ہے اس کے معنی ہے پھینکنا، یعنی کہ ہماری زبان جو الفاظ باہر، جو بات باہر پھینکتی ہے، اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اور لفظ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی بتایا کہ با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی۔ قرآن میں با معنی ہے، اس لیے ہم صرف با معنی الفاظ کو دیکھیں گے، اور با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلیمہ کاف پہ پتہ ہے۔ اور پھر اس کی آگے تین قسمیں ہیں یا کیٹیگریز ہیں، ہر زبان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ اہل زبان خود نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے اس زبان سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی اس کے اصول و قواعد ہیں، یہ گرامر کے، عربک کے، یہ عربوں نے نہیں بنائے، غیر عربز نے بنائے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ اب اس کی تعداد ڈیفرنٹ زبانوں میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن عربی، فارسی اور اردو میں اسم، فعل اور حرف ہے۔ اب ہم نے اس کی اسم، فعل اور حرف کی صرف ڈیفینیشن دیکھی تھی۔ آج ہم تھوڑا سا اسم کو ڈسکس کریں گے، اور پہلے اسم کو اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عربی میں 80% اسم استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں فعل کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کی ہے، یعنی کہ مصدر کو استعمال کیا ہے یا اسماء کو استعمال کیا ہے، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ زمانے کی قید کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت آرام سے یوز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ کو زیادہ تر اسماء ملیں گے، افعال کی جگہ پہ بھی۔ اب جب ہم اسم کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اب وائٹ بورڈ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ میں اس پہ لکھ سکوں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے۔ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ آپ میں سے صرف ایک آدمی ایک لیڈی بتا دیا کرے، ہاں ریٹن دے جی، دیں۔ آ رہا ہے نظر، آ رہا ہے نظر۔ اوکے، اوکے۔ اسم کے بارے میں جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو چار باتوں کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ اسم کیا ہے۔ اس کی پہلی بات ہے اسم کا
اس کی جنس، جنس یعنی جینڈر. جنس، جینڈر. جنس یعنی جینڈر. اب یہ جنس کیا ہے آپ کو پتہ ہے، ہم سب اردو میں بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، میل فیمیل ہونا. اب ہم اس کے لیے جاندار کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے. جو بے جان چیزیں بھی ہیں ان کو بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں سینٹینس میں، مثلا میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، ابھی ہے، تو جب میں اس کو جملے میں استعمال کروں گی تو یقیناً مجھے یہ بتانا پڑے گا یہ قلم کو میں نے مذکر استعمال کیا ہے یا مؤنث استعمال کیا ہے. ان کے سینٹینس میں کسی بھی اسم کا استعمال جو ہے وہ مذکر یا مؤنث میں ہوتا ہے. اور یہ انگلش میں یہ بات نہیں ہے، لیکن عربی میں، اردو میں، فارسی میں یہ بات ہے. اب یہ اس کا جنس، پہلی چیز کا پتہ ہو کہ یہ جو اسم ہم یوز کر رہے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ جاندار ہو یا بے جان. اس کی دوسری بات ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے اس کا عدد، اسم کا عدد. عدد مین نمبر. یعنی اسم جو ہے وہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے ہیں جو ہم اسما یوز کر رہے ہیں. اب جو عربی ہے صرف یہ ایسی زبان ہے جس میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. اس کے بعد مذکر یا مؤنث. جنس کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث. اور عدد کیا ہوگا؟ واحد. یہ واحد ہوتا ہے، واحد نہیں ہوتا. واحد، مثنیٰ یا جمع. یعنی کہ کسی بھی اس کا اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، اس کو عدد کہتے ہیں. کہ اس کا نمبر کیا ہے، وہ کس حالت میں یوز ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کتاب، اب بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، تو یہ ایک کتاب ہوگی. جب ہم کتب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جمع ہو گئی. اب اس کا جو ہے مثنیٰ کیا ہوگا؟ مثنیٰ جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. ہر اسم کا سیم بنتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، چاہے اس کا جمع ڈفرنٹ بھی ہو اصول سے، لیکن مثنیٰ آسان ہوتا ہے، سب کا سیم بنتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم ابھی تو ڈیفینیشن کر رہے ہیں ان کی، یہ ڈسکشن میں یہ بات ہوگی جب ہم اس عدد کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے. تیسری چیز ہوتی ہے اسم وسعت. وسعت یعنی کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی، یعنی کہ اس کی وسعت کیا ہے، وہ کس حالت میں یوز ہو رہا ہے. وہ یہ صرف دو باتیں ہیں، یعنی کہ اسم کا معرفہ یا ناکیر ہونا. نون پہ فتح ہوگی، کاف سرا ہوگی. یہ باتیں خاص طور پر خیال کرنی ہے. یعنی کہ اسم کا معرفہ یا ناکیرہ ہونا، اس کو کیپیسٹی کہیں گے.
ہم ہوتی ہے، ہم نے اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے پڑھا ہوا ہے فقرہ، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا اردو سے، یہ سارا ویسے ہی ہوگا. یعنی کہ ہم یہ جانتے ہیں معرفہ ایک خاص کہیں گے اور نکیرہ ایک عام چیز کہیں گے. فار ایگزامپل یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری اس کلاس میں بات کی تعداد لیکن وہ ایک ہے یا وہ دو ہیں، تو یہ پھر معرفہ ہو گیا. سمجھ آ گئی میرا خیال ہے اس کی ہم ڈیٹیل یقیناً اسم کا معرفہ کیسے بنتا ہے یا وہ نکیرہ کیسے ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ سب ہم جب اس کی ڈیٹیل کریں گے تو اس وقت کریں گے. اب یہ ایک چوتھی چیز اسم کے بارے میں چوتھی چیز اسم کے بارے میں کیا ہے، اس کا اعراب. اچھا، میں نے آپ کو جب ہم سٹارٹ میں کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اردو میں ہم اعراب فتح دمہ کسرہ کو یعنی کہ زبر زیر پیش کو کہتے تھے، لیکن عربی میں اعراب ایک اسپیشل چیز ہے. اعراب اعراب کا مطلب ہے اس کا اسم کا جس بھی سینٹینس میں وہ یوز ہو رہا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. یہ صحیح نہیں لکھا جا رہا، لیکن سمجھ تو انشاءاللہ آپ کو آ رہی ہوگی کیونکہ انگلی کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے نا. STATUS سٹیٹس کہ اعراب یہ جو اسم یوز ہوا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، سینٹینس میں اس کی حالت کیا ہے. اب یہ آپ کو یہ بھی ہو گیا پتا کہ اعراب کس کو کہتے ہیں. یعنی کہ حالت کا اسم کی حالت کا پتہ ہونا سینٹینس میں بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اب مثلا میں صبح اٹھی میری اور حالت تھی، دوپہر میں میری اور تھی، شام میں میری اور حالت تھی، اور رات میں میری اور حالت تھی. ہوں میں ہی اکیلی، لیکن ہر وقت میرا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے. اور کبھی میں خود کام کرنے والی ہوں، کبھی مجھ پہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ میرے لیے کوئی کام کر رہا ہے. تو یہ ہر اسم کا ہر سینٹینس میں تقریباً سٹیٹس چینج ہوگا. اور وہ چینج کس طرح ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں، کوئی اسم لکھتے ہیں تو اس کے اعراب ہوتے ہیں، یعنی کہ اس پہ حرکات ہوتی ہیں. لیکن ہر اسم کے جو اینڈ کی حرکہ ہوتی ہے وہ اس کا اعراب ہوتا ہے، وہ اس کا سٹیٹس بتاتی ہے. اب جب ہم یعنی کہ یہ صرف 3 حالتیں اختیار کرتا ہے جو اسم ہے، وہ سینٹینس میں صرف 3 حالتیں اختیار کرتا ہے، یعنی کہ 3 اعراب ہوتے ہیں اس کے. اور اگر کسی بھی اسم کے آخری حرف پر فتح ہے تو اس اسم کو منصوب کہتے ہیں اور اس کی حالت کو حالت نصب کہتے ہیں. میں یہ رب کرتی ہوں اور پھر اس کو لکھ دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کو بھولے نہ. اور کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جایا کریں، لکھنے سے علم پکا ہوتا ہے. اب اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ صرف سینٹینس میں 3 حالتیں اختیار کرتا ہے، اور وہ 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں، منصوب یعنی حالت نصب جب کسی اسم کے اینڈ پہ فتح ہوتی ہے آخری حرف پہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی کوئی حالت، یعنی کہ کوئی اعراب کوئی اعراب نہیں بھی ہوتا، مثلا فتح دمہ کسرہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے. جب ہم اس کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے تو وہ ہم اس وقت بتائیں گے. آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا کبھی کبھی آخری حرف خالی بھی ہوتا ہے،
تو وہ ایک اور ریزن ہوتی ہے، وہ ہم اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی آپ نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ پہلی حالت ایک منصوب ہوتی ہے جس میں اسم کے آخری حرف پر فتح ہوتی ہے اور اس کو حالت نصب کہتے ہیں. دوسری ترتیب ان کی کوئی بھی رکھ لیں آپ، اس کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. مرفوع جس کے اینڈ پہ دمہ ہو اس کو حالت رفع کہتے ہیں. اور تیسری حالت ہوتی ہے مجرور جس کے آخر میں کسرہ ہوتی ہے اور اس کی حالت کو حالت جر کہتے ہیں. اب یہ تین نئی باتیں ہم نے آج کی کلاس میں سیکھی ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسم جو ہے صرف ان تین حالتوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور حالت میں استعمال نہیں ہوگا. اور یہ بہت اہم ہے، یہ اعراب سب سے اہم ٹاپک ہے، کیونکہ جو باقی اوپر کی تین چیزیں ہیں، اسم کی جنس یعنی کہ اس کا جینڈر، اس کا مذکر مؤنث ہونا، اسم کا عدد یعنی اس کا واحد مثنی یا جمع ہونا، اسم کی وسعت یعنی کہ اس کی کیپیسٹی، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یہ تینوں باتیں آلریڈی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوں گی کیونکہ ہم اردو پڑھتے ہیں. کم ہی ڈیفرنس کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اردو میں کئی ایسے لفظ ہوں گے جو ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن اس میں مذکر ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ہم مذکر بولتے ہیں اور اس میں مؤنث ہوں گے، ایسے ہو سکتا ہے. مثنیٰ اس میں زیادہ ہے. معرفہ نکرہ تقریباً سیم ہے، تھوڑی سی ڈیفرنس کے ساتھ ہوگا، لیکن جو خاص الخاص چیز ہے جو آپ سب کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی وہ اسم کا اعراب ہے، یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا سٹیٹس، اس کی حالت، اس کا مقام کیا ہوگا. یہ اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ حالت نصب میں ہوگا اس کو منصوب کہیں گے، وہ حالت رفع میں ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے، وہ حالت جر میں ہوگا اس کو مجرور کہیں گے. یہ خاص الخاص بات ہے یاد کرنے کی. اور اس تین حالتوں کے علاوہ اسم قرآن مجید میں کسی بھی اور حالت میں استعمال نہیں ہوا، صرف ان تین حالتوں میں آئے گا. انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں. کل ہم اس کی اسم کی جنس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ پہلا کیونکہ جنس ہے تو اس کی سب سے پہلے ہم جنس ہی ڈسکس کریں گے. جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. ان تینوں حالتوں کو جن کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے اسم کے بارے میں، ہم باری باری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہو سکے گا تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں 2 ٹاپک کر لیں گے، جنس اور عدد کا، اور پھر وسعت اور سٹیٹس اس کا یا حالت، یہ انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ ٹاپک کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ کرنے پڑیں گے تو اس لیے ان پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا. ابھی ہم اس کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. ابھی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس کی ڈیٹیل کر چکے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ہم نے الحمدللہ تفسیر کر لی تھی. اچھا ایک اور خاص بات کہ جو ریکارڈنگ میں نے بھیجی تھی وہ لیپ ٹاپ پہ چل رہی ہیں لیکن اس پہ نہیں چل رہی تھی، موبائل پہ نہیں چل رہی تھی. میرے بیٹے نے کر کے دیکھا تھا. پھر وہ ایک ریکارڈنگ جو ریپیٹڈ کلاس تھی وہ اس نے اس میں لیپ ٹاپ میں سے دوبارہ اس میں یوٹیوب پہ بھیجی ہے، اور پھر میرے خیال میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے، تو جو لوگ سننا چاہیں وہ ادھر سے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ صحیح سے سن لیں گے.
اچھا، سورہ فاتحہ کی ہم نے انٹروڈکشن کر لی تھی، لیکن تھوڑا سا پھر وہ کر لیتی ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ اس کا نام فاتحہ ہے، یعنی کھولنے والی، اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کا زمانہ نزول آپ کو بتایا تھا کہ یہ شروع کی اس میں سے ہے، کیونکہ یہ مکمل صورت پہلی مکمل سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہو چکی تھی، سورہ علق کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، سورہ نون یا قاف کہہ دیں اس کی، چند آیات۔ اور یہ اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، تاکہ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے جو آگے اس کتاب میں آنے والا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں، وہ اسی کی ہی دعا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ خواہش دل میں رکھ کے اس سورہ کو پڑھیں گے کہ ہمیں ہدایت کی خواہش ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہترین ہدایت نصیب کرے، اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، ہماری ہدایت کو بھٹکنے نہ دے ہمیں۔ یہ اس سورہ کا اسلوب ہے، اور اب ہم اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل کرتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا سارا جواب ہے اللہ کی جانب سے، کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تم نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دے تو بہت اچھا ہے۔ فاطمہ ہے، ازکا ہے، مبین ہے، کوئی بھی۔ میں کر دوں بھابھی؟ جی جی، آپ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ الحمد، بسم اللہ کی ڈیٹیل ہم الحمدللہ پوری اچھے سے کر چکے تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، اب ہم اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے یا پالنے والا ہے یا پالنہار ہے، عالمین، جہانوں کا۔ لیکن یہ جو حمد کا لفظ ہے، اس کا صرف تعریف کرنا ترجمہ اس لفظ کا حق پورا نہیں ادا کرتا۔ اس کا مطلب ہے تعریف پلس شکر، یعنی کہ صرف تعریف کرنے میں اور تعریف پلس شکر کرنے میں بہت فرق ہے۔ جو حمد یعنی کہ تعریف ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نعمت کے مقابلے میں کی جائے۔ مطلب یہ کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے مثلا ہم تعریف کر رہے ہیں،
اس کا یہ ضروری نہیں ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم حمد تعریف کے علاوہ شکر کے مقابلے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی یا اس ہستی کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ جو شکر ہوتا ہے یہ زبان، دل اور پورے اعضاء کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی نعمت کے حاصل کرنے پہ کیا جاتا ہے، لیکن جو تعریف ہے وہ صرف زبان سے ہوتی ہے، میں بھی کوئی چیز بہت اچھی لگی تو دل سے بھی تھوڑی سی ہو جائے، لیکن وہ پورے اعضاء کے ساتھ اور نعمت کے حصول کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم نے حمد کے ساتھ یہ پڑھا کہ اس پہ ال بھی داخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خاص الخاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ورنہ حمد عام لفظ جو حمد ہوگا وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ حمد و ثنا کرنا، تعریف و توصیف کرنا۔ حمد و ثنا کی ال داخل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ حمد و ثنا کی، تعریف و توصیف کی جتنی قسمیں زمین و آسمان کے درمیان ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں، تو کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تعریف خود بیان کر کے پہلے ہی لفظ میں یہ ہمیں تعلیم دے دی، بندوں کو تعلیم دے دی کہ وہ اس کی تعریف اس طرح بیان کریں جیسے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے تعریف بیان کرنا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطریق الہجرتین میں لکھا ہے کہ ہر اعلیٰ صفت، ہر اچھا نام، ہر عمدہ تعریف، ہر مدح، ہر تسبیح، ہر تقدیس اور ہر جلال و عزت کی جو کامل ترین اور دائمی ترین اور ابدی ترین یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی شکل ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اور کسی بھی چیز کی اگر تعریف ہم نے کی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ہم نے یہ بھی پیچھے جب اس کی ڈیٹیل کی تھی، انٹروڈکشن کی، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جتنے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا ہم نے قرآن سے یا حدیث سے سنے ہیں یا دیکھے ہیں، کہیں 99 آتا ہے، کہیں 100 آتا ہے، کہیں 102 3 آتا ہے، بہرحال جتنے بھی ہمارے نظروں میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں۔ اب جب ہمارا ان پر یقین ہوتا ہے کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی اس کی بڑائیاں ہیں، جتنی بھی اس کی تعریفیں ہیں، جتنی بھی اس کی حمد و ثنا ہے، جتنی بھی اس کی تسبیح و تقدیس ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، منزہ ہے۔ ساری تعریفیں، ساری شکر گزاری صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ مخلوق کا کوئی فرد اس کی صفات کو، اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا نا، جتنی صفات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ کی صفات ہیں، اور جو صفات ہم پڑھتے بھی ہیں ہم ان کے بھی حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ حد کتنی ہے اللہ کی صفات کی، کتنی حد ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، اس تک بھی انسان کا شمار، اس کا شمار نہیں کر سکتا انسان۔ یہ ہو گیا الحمد۔ الحمد کیا ہے؟ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ ہر طرح کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، ہم جب کبھی کوئی دعا بھی کرتے ہیں اس کی الحمد کہہ کے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہم یہ تعریف کر رہے ہیں دعا میں یہ جو تعریف ہو رہی ہے، اصل میں تعریف نہیں بلکہ شکر کے معنوں میں آ رہی ہے، جیسے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہاں ہم الحمد اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، یہاں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا یا بٹھایا۔ تو اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور وہاں اللہ کی تعریف نہیں بلکہ اس کا شکر مراد ہوتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے رب العالمین، رب۔ اب رب کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، وہ مالک
جو مکمل طور پر اختیار رکھتا ہو ہم پر، یعنی کہ وہ مالک ہے، وہ ذات برتر ہے، بالا ہے، اور صرف وہ ہم پر تصرف کا حق نہیں رکھتی، وہ ذات وہ ہمارے احوال کی اصلاح بھی کرتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کے، ہم جانداروں کو، انسانوں کو خاص طور پہ بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ اب یہ بنا دیا میں نے ایک دفعہ تو یہ چلتے پھرتے رہیں. تو جیسے یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد، سارے نظام سیٹ کرنے کے بعد اب آرام فرمایا، پتہ نہیں کتنے دن آرام فرمایا، کچھ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آرام نہیں فرما رہا. وہ اس کا اگر تصرف ہے کائنات پہ، انسانوں پہ یا ہر مخلوق پہ، تو وہ ان کے احوال کی اصلاح بھی فرماتا ہے. آگے ہم جب پڑھیں گے صراط مستقیم طرف گائیڈنس دے ہمیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری گائیڈنس ہے. اب جب ہاں الرب کہیں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوگا. مخلوق کے لیے رب کا لفظ یوز ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے کہہ دیں رب الدار، گھر کا مالک، گھر والا. تو یہ جب رب کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اضافت میں استعمال ہوگا، یعنی کہ اکیلا رب کسی کو نہیں کہہ سکتے. گھر کا مالک، رب الدار، یعنی کہ گھر والا یا گھر کا مالک، یہ اپنے ان کے لیے جیسے آقا ہوتے تھے اور ان کے غلام ہوتے تھے، تو اس کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا، ان کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 ہے، ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے آقا کی طرف. یعنی کہ یہاں ان کے جو مالک تھا اس کو یہاں رب کا لفظ کہا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ. یہ رب کا لفظ جب انسان کے لیے یوز ہوگا تو اس کے ساتھ اضافت ہوگی، جیسے ربی کا اضافت ہے، رب کے پاس اضافت ہوتی ہے کا کی کے جس کے درمیان میں آتا ہو. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل کریں گے تو مضاف مضاف الیہ پتہ چل جائے گا ہمیں کہ اضافت کس کو کہتے ہیں. اور عالمین، عالم کی جمع ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عالم، وہ عالم ہوتا ہے اسکالر کے لیے، اور عالم ہوتا ہے عالمین کی جمع، عالم کی جمع عالمین، دنیا، یعنی کہ دنیائیں. یہاں سارے جہان مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکے. یعنی کہ عالم جو ہے، اللہ تعالیٰ خود عالمین میں شامل نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں وہ عالمین میں شامل ہیں. اب وہ مخلوقات انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی، فرشتے بھی، شیطان بھی، اور سارے جانور بھی، پرندے پودے، ہر چیز. اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا آقا ہے اور مالک ہے، اور ان پر وہ مکمل اختیار رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے. لیکن جو رب کا جو دوسرا معنی ہے وہ مربی بھی ہے، یعنی کہ تربیت کا لفظ بھی اس میں سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تصرف رکھنے والا مالک ہی نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ اس نے پیدا کی ہے انسانوں کو یا پالنے والا ہے، بلکہ وہ خاص طور پہ اپنی مخلوقات کا مدبر و مربی بھی ہے. یعنی کہ اس نے تمام خلائق کو پیدا کیا، ان کو روزی دیتا ہے، اور پھر مربی کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرح کے امور کی طرف ان کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو دنیا میں، دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں یا نفع بخش ہوتے ہیں. یعنی کہ انسانوں نے کس طرح کھانا پینا، سونا اٹھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھا دیا، ودیت کر دیا. اسی طرح ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی زندگی میں جو نفع بخش ہے، جو اس نے کرنا ہے، اس امور کی طرف، ان کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی. تو یہ تربیت کا لفظ بھی مربی یہاں سے نکلا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح اٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، یا ان کا کھلانا پلانا، ان کا سارے کام جو ہماری استطاعت میں ہمارے ذمہ ہیں، تو وہ ہم اس کو تربیت کے معنوں میں لیتے ہیں کہ کس نے کتنی اچھی تربیت کی. یہ مربی بھی ہے
یعنی کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مربی بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ مربی اپنے اولیاء کا ہے، یعنی کہ اہل ایمان کا ہے، مومنین کا ہے۔ جب ایمان حاصل کر لیا ہم نے، اس کے بعد جو وہ تربیت کرتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کی، اور انہیں توفیق دیتا ہے بہترین سے بہترین ایمان کی، اور صاحب کمال بنا دیتا ہے، پھر اس کے لیے وہ ان کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو اس کے اور ان اولیاء کے درمیان حائل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ شیطان بھی انسان کے پاس سے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری کسٹڈی میں آ گیا ہے، اب اس پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی کہ اس حال تک اللہ تعالیٰ مربی ہو جاتا ہے اپنے اولیاء کا، اپنے مومنین بندوں کا، یعنی کہ انہیں ہر خیر کی توفیق دیتا ہے اور ہر شر سے ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور غالباً یہی بات ہے کہ انبیاء کرام کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ رب سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں جیسے ہمیں دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لیں، ربی زدنی، ٹھیک ہے، مومنین کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس طرح آپ جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں، تقریباً ساری انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ رب سے شروع ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیوں رب سے وہ دعائیں ساری شروع ہوتی ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ان کو چاہیے تھی، جتنی ان کو گائیڈنس چاہیے تھی، جتنی ان کو حفاظت چاہیے تھی، سب کے سب مطلب اللہ تعالیٰ کی اس خاص الخاص صفت ربوبیت کے ضمن میں آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رب ہے، یہ سب سے پہلی صفت، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اب یعنی کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رب دیکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی کہ مختصر الفاظ میں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صفت خلق ہے اللہ تعالیٰ کی، صفت خلق، یہ تدبیر عالم اور اس کی صفات کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اور تمام دنیاوی جو نعمتیں ہیں یا اخروی نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی اس صفت رب میں آتی ہیں، اور یہ یقیناً بہت منفرد ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ذات اور صفت، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ ہر اعتبار سے اس کی محتاج ہیں، اس صفت کے ضمن میں وہ سب کی سب اس کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس صفت رب کی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی الحمدللہ ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اگر کہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً نیٹ پہ یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر ہوں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایک ایک، یا جیسے جوڑے ہیں صفات کے، آگے ہم یہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لیکچر ہیں ان کے نیٹ پہ، میں نے کافی سارے کیے بھی تھے لیکن پورے نہیں کیے، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کروں، سارے کروں، کیونکہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں ڈیپ سے ڈیپ علم ہوگا، ہمارے اندر اتنی زیادہ خشیت پیدا ہوگی اور اتنی زیادہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے گی، اور اتنا ہی ہمیں آخرت پر یقین ہوگا، اور اتنا ہی ہم گناہوں سے دور بھاگیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ آیت ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، بہت پیاری صفات اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دلالت کرتی ہیں یہ دونوں صفتیں۔ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا دیکھا، اب ہم اس کا الرحمن الرحیم ہونا دیکھیں گے۔ اچھا، الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور دیکھیں یہ دونوں صفات آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ہمیشہ اکٹھے آتی ہیں۔ الرحمن کی صفت تو اکیلی آئی ہے قرآن مجید میں 2 بار، ایک سورہ رحمان میں اور ایک کہیں اور، لیکن رحیم کی صفت کبھی اکیلی نہیں آئی۔ رحمان کی جو صفت ہے یہ اکیلی آئی ہے اللہ کی جگہ پہ، یعنی کہ اللہ کے نام کی جگہ استعمال ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ایک تو سورہ رحمان میں، اور دوسرا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روز محشر رحمان کی بادشاہی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، رحمان کہا ہے۔ اس کی بھی بہت میننگ ہے، بہت ڈیپ۔ ایک تو یہ ہے کہ رحمان اس لیے کہا کہ اس دن وہ لوگوں پر رحم کرے گا، یعنی کہ معافی زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جبار ہونے پہ یا اس کے قہار ہونے کے، اس کی رحمت جوش میں ہوگی۔ بہرحال ادھر نہیں جاتے، لیکن یہ دونوں جو نام ہیں ان کا مادہ را حا میم ہے، یعنی کہ رحم سے نکلا ہے۔ را حا میم، ماں کا پیٹ جو رحم ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے، اور یہ دونوں صفات کیا ہیں؟ رحمت سے ماخوذ ہے، یعنی کہ رحمت سے نکلی ہے، اور دونوں میں ہی مبالغہ ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آپ پڑھیں گے سب مبالغہ کے صیغوں پہ ہیں، یعنی کہ کیونکہ وہ عام بات تو نہیں ہے نا، وہ ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ بہت زیادہ، کچھ ذرا کم، لیکن سب مبالغہ کے صیغے پہ آتی ہیں۔ اچھا، الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ جو رحمان ہے وہ جس وزن پہ ہے اس وزن پہ ایکسٹریم پہ ہے، اس سے زیادہ ایکسٹریم کسی وزن پہ نہیں ہے۔ جیسے یہاں اسی الرحمن یہ عطشان، عطشان کہتے ہیں بہت زیادہ پیاسا، یعنی کہ اتنا پیاسا کہ مرنے والا۔ غضبان، جیسے اتنا غصے میں کہ جیسے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسی طرح الرحمن، رحمت کے جوش مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ لیکن جو الرحیم ہے وہ سافٹ ہے۔ اب اس کی ہم یہ دونوں صفتیں ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، یعنی کہ رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے، اور رحمت کا کول اینڈ کام چلتا ہوا دریا بھی۔ اب ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایٹ اے ٹائم یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب ہم سمندر کو دیکھیں گے تو وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جب ہم دریا کو دیکھیں گے تو وہ سکون سے چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات ایٹ اے ٹائم بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان کے درمیان میں آپ نے واو کا لفظ نہیں دیکھا ہوگا، یعنی کہ جیسے ہم اردو میں کچھ لکھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، واو ڈالتے ہیں یا کوما ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جب یوز ہوتی ہیں قرآن مجید میں ساری بغیر واو کے، بغیر کوما کے ہوتی ہیں۔ اٹ مینس کہ ایٹ اے ٹائم یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو رحمان کی جو صفت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت کی تمام اقسام پہ حاوی ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں مخلوقات کو جتنا بھی رحم ملے گا، جتنی بھی رحمت ملے گی، وہ سب اس میں شامل ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات کے لیے ہے یہ۔ آپ غور سے اس بات کو سنیں۔ لیکن جو الرحیم ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت کی صفت تمام مخلوقات کے لیے ہے، وہ مشرکین کو بھی رزق دے رہا ہے، ان پہ بھی رحم کرتا ہے، وہ ہر چیز پر رحم کرتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں لیکن وہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کو مارتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے بندے ہیں۔ یہ رحمت کی اس کی صفت تمام لوگوں، تمام مخلوقات پر شامل ہے، لیکن جو الرحیم ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں خود فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے لیے بہت رحیم ہے۔ اور یہ جو کانا کا لفظ آ جاتا ہے یہ کنٹینیوس
टेंस का मतलब देता है। इसका मतलब ये कि हमेशा रहेगा, रहता है, मोमिनों पर हमेशा रहीम है। अच्छा, कुछ कुछ उलमा ने ये कहा है कि रहमान तो एहसान आम है, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत उसकी तमाम मखलूक़ात के लिए है। लेकिन रहीम को उन्होंने मोमिनों के लिए बिल्कुल ख़ास नहीं माना, बल्कि वो ये कहते हैं कि अरबी ज़बान में ये रिवाज है कि जब रहमान का लफ्ज़ बोला गया कि इससे मुराद ये है कि उसकी नेमतों का फैज़ आम है। लेकिन ये जो अर्रहमान है, इसमें क्योंकि शिद्दत है बहुत ज़्यादा, ये फ़ेल आरज़ी हो सकता है। क्योंकि इस वज़न पर जितने भी औसाफ बयान किए जाते हैं, वो आरज़ी भी होते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी बोला था आतिशान, यानी कि हद से ज़्यादा प्यासा, लेकिन जब उसके मुँह में पानी डाल दिया जाएगा, यकीनन वो हद से ज़्यादा प्यासा नहीं रहेगा। ग़ाज़बान यानी कि हद से ज़्यादा गुस्से में, जैसे ही उसका गुस्सा ख़त्म होगा, वो हद से ज़्यादा गुस्से में नहीं रहेगा। रहमान में ये बात है। लेकिन जो रहीम है, वो दायमी और मुस्तकिल सिफ़त है, जो रहमत पर दलालत करती है। यानी कि अरबी ज़बान का जो सलीक़ा है, उसमें जब आदमी ये पढ़ेगा कि अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान है, तो वो ये समझता है कि ये वो ज़ात है जिसकी नेमतों का फैज़ आम है, लेकिन वो आम फैज़ जो है, वो दायमी नहीं है। यानी कि वो ये हो सकता है कि दायमी ना हो। लेकिन इसके बाद जब वो अर्रहीम पढ़ता है पढ़ने वाला, तो उसे ये यकीन हो जाता है कि जो रहमान की बात हो रही थी, उसकी रहमत दायमी है, जो कभी भी जुदा होने वाली नहीं है। मेरे ख़्याल में बात की समझ आ गई होगी। ये अरबी ज़बान के असलूब की वजह से कुछ उलमाए तफ़सीर ने ये बात लिखी है। और रहमान के लिए एक ख़ास बात ये भी है कि ये गैर अल्लाह के लिए कभी-कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर किसी का नाम रहमान रखना है तो उसके साथ अब्दुर रहमान लगाना पड़ेगा, अब्द लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया है, कुलिल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। यानी कि अल्लाह कह दीजिए, तुम अल्लाह को पुकारो रहमान कहकर। यानी कि अल्लाह ताला अपना नाम कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से चाहो पुकारो, तमाम बेहतरीन नाम उसी के हैं। ये सूरह इसरा की आयत है। यहूदियों ने कहा था कि हम रहमान के नाम से जानते हैं अल्लाह को। तो फिर ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह कहो या रहमान कहो, ये अल्लाह के ही नाम है। जबकि जो रहीम की सिफ़त है, वो गैर अल्लाह की भी हो सकती है, लेकिन कैफ़ियत के हिसाब से है या उसकी हैसियत के हिसाब से होगी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया, बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, यानी वो मोमिनों के लिए राफ़त और रहमत का सलूक करने वाले हैं। ये सूरह तौबा की आयत है। इसलिए जब हम नाम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नाम, तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में ये दोनों नाम हैं, रऊफ़ भी और रहीम भी। इसलिए ये दोनों नाम बग़ैर अब्द के रखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे अर्रहमान जैसे नाम हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पे हैं, एक्सट्रीम के फ़ेल उस पे हैं वज़न पे, तो वो सब अब्द के बगैर नहीं रखे जा सकते। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ये ऐसे रखे जाएँ। आइम्मा सल्फ़ के मुताबिक ये मुत्तफ़िक़ अलैह अक़ीदा है कि अल्लाह ताला के तमाम अस्मा व सिफ़ात पर जितने भी अहकामात या हैं मुरतब शुदा अल्लाह ताला की तरफ से, वो उन पर ईमान लाना वाजिब है। अगर हम अल्लाह ताला की किसी एक सिफ़त का भी इनकार करेंगे, तो हम ईमान से ख़ारिज हो जाएँगे। अच्छा, अब हमें इन जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है, इनकी तावीलात करने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर इंसान तावीलात करता है, तो वो अपने असल रास्ते से भटक जाता है, निकल जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि जब अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने के बारे में पूछा गया,
تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے. استوا کا مطلب ہے کسی کا موجود ہونا، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی کہ کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھی کیفیت ہے، لیٹی ہے، اٹھی ہے، سوئی ہے، کھڑی ہے، کوئی کیفیت ہے نہیں معلوم. اسی لیے اس کے بارے میں مختلف سوالات کرنا بدعت ہے. بس ہمارا اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اسی لیے جو بھی اس کے صفات ہیں اور جو بھی احکامات ہیں ان پر ایمان لانا ہے. مثلا الرحمن اور رحیم، بس ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ بہت ہی بڑا رحمت کرنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہے. یہی قاعدہ تمام صفات الہیہ کے بارے میں ہوگا، کیونکہ سلف الصالحین کا یہی طریقہ تھا، اور ہمیں بھی اسی کو اختیار کرنے میں بھلائی ہے. انسان جب تھوڑا سا بھی ہٹتا ہے نا بیسک ایمان سے، اب یہی صفات کے ایمان کی بات ہی لے لیں، سٹارٹ میں تو وہ ایک قدم ہٹا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑھتا جائے گا تو وہ صراط مستقیم سے آہستہ آہستہ دور ہی ہوتا جائے گا، بھٹکتا ہی جائے گا. اسی لیے جو بیسک بلیوز ہیں بس ان پر اسٹرکٹلی ایمان رکھتا ہے، ان سے ہلکا سا بھی نہیں ہٹنا. ابھی تو یہ چلیں مالک یوم الدین کر لیتے ہیں. مالک یوم الدین، قیامت کے نائلہ دن کا بھابی مالک السلام ہے. علیکم. جی جی نائلہ بھابی یہ اگلی کلاس میں کر لیں کیونکہ میری کلاس کا آگے ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اوکے اصل میں ڈیٹیل ہی اس کی اتنی ہے سورہ فاتحہ کی کہ جی اس میں ہمیں اندازہ ہے. ٹائم لگے جی گا، جی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں اس کو ختم کریں. پھر سورہ بقرہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت پڑے. انشاءاللہ کچھ آیات ہوں گی جن پہ ڈیٹیل چاہیے ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس پہ پھر اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوگی. چلے یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں اگلی آیت کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے، اور ہمیں ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا.